اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو پیدا فرمایا ہے اس کا مقصد ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں پیدا فرمایا جانور کی طرح کہ جانور کو ادھر سے ادھر نقل کر دیا، کسی کو کاٹ کے، کسی کو مار کے، کسی کو زمین پر دبا کر، نہ جانے کتنے اقسام کے جانور ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اور پھر انسانوں میں اللہ نے ہم سب کو منتخب کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ سب سے بڑی قیمتی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ چنانچہ پہلے انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تمنا کی، کاش میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں۔ لیکن آج ہم سب کو کیا فخر کیا ہے کہ اتنا بھی نہیں کہ ہم شکریہ ادا کر لیں کہ ہم نبی کی امت میں ہیں، فخر تو دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اتنے سارے انعامات، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، دونوں ہاتھوں کا، دونوں پیر کا، آنکھوں کا، کانوں کا، پورے جسم کا، اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا آبا و اجداد تو ٹیوبویل کے پانی سے گزارا ہے، آج تو لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی رہے ہیں۔ بہترین پینے کی چیزیں ہیں، شربتیں ہیں، وہ چیزیں انہوں نے دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، ہم کو تمام چیزیں مل رہی ہے۔ آج کل کے لڑکے ایسے ہائی وے پہ چل رہے ہیں، پکی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، بہترین گاڑیوں پہ چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے، تو بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آج سے 30-35 سال پہلے سڑکیں کیسی تھی؟ لوگ اپنے بیل گاڑیوں کو لے کر کے اپنے گھروں کے سامان کو بیچنے کے لیے لوگ لے آیا کرتے تھے۔ کتنی مشقتیں تھی، لیکن ان تمام مشقتوں سے ہم الگ ہو کر کے اللہ نے آج اتنی فراوانی دی، پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو رہا، چل رہا ہے بڑی تیزی، اس زمانے میں لوگ چلتے تھے بیل گاڑی سے، پیدل، ایکسیڈنٹ کا آج بہت ایکسیڈنٹ۔ کیا بات ہے کہ لوگوں کو صبر شکر نہیں ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ جب تک ہم کو احساس نہیں ہوگا ہم کسی کام کر نہیں سکتے۔ احساس بہت ضروری ہے کہ ہمارے آبا و اجداد تو کچی سڑکوں پہ چلا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، کتنی مشقتیں تھی گرمی کے زمانے میں، اس زمانے میں پنکھوں سے، ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے وہ جو ہم لوگ دھگلا بولتے ہیں جس کو بناتے ہیں، اس زمانے میں کھمبے پہ لگا کے اس کو گھماتے تھے، اسی سے ہوا لیتے تھے۔ آج تو کولر ہے، آج پنکھا ہے، آج اے سی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری ہو۔ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے بڑا نعمت، بڑا انعام ہے میرے عزیز بھائیوں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم اپنے نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہماری نعمتوں کا شکریہ کرو گے ہم اضافہ کر دیں گے، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، ہم نعمتیں تم سے چھین لیں گے۔ صرف نعمتیں چھینیں گے نہیں، بلکہ نعمتیں چھیننے کے بعد ہمارے اوپر، یعنی تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے۔ آج جو ہمارے اوپر ذلت مسلط ہو رہی ہے، یہ ہم کو اللہ کی نافرمانی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم پامالی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی۔ میرے بھائی آج کیا ہو گیا ہے، گھر کے نوجوان، پہلے ہم نے دیکھا، ہم خود دیکھے بچپن میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا، 25 سے 30 سال پہلے کا دائرہ لیجئے کہ اگر بڑا بھائی آنگن میں ہوتا تھا، چھوٹا بیٹھک میں، باپ کے سامنے بیٹا نہیں بولتا تھا، بڑا بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی نہیں بولتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑا بیٹا ہوا بدتمیزی کر رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، کئی تصویریں مل کے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے آج کل چل رہا ہے، باپ بیٹا مل کے فلم دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ سب معاشرے کی بیماریاں ہیں۔ اس لیے
گھر کے گارجن کو مستعد ہونے کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جب گھر کا گارجن باپ نماز پڑھے گا جبھی بیٹا پر نماز پڑھنے کا اثر پڑے گا. باپ منیات سے رکے گا جبھی بیٹا منیات سے رک سکتا ہے. باپ معروفات پر عمل کرے گا جبھی بیٹا معروفات پر عمل کرے گا. میرے بھائی اس وقت ضرورت ہے ہم کو سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی. ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز باطل طاقتیں روز اول سے ہے اور قیامت تک یہ طاقتیں منڈلاتی رہیں گی. لیکن جب اسلام زندہ رہے گا، جب تک کلمہ پڑھنے والے زندہ رہیں گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کائنات میں، اس روئے زمین میں اگر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا اس وقت تک اس دنیا کا نظام چلے گا. سورج کام کرے گا، آسمان اپنی جگہ میں کام کرے گا، زمین، پہاڑ، سمندر، ساری چیزیں اپنی جگہ میں کام کرنے لگے گی. لیکن اس وقت تک جب تک روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا. آج کیا ہے، ہم نے سوچا وہ کلمہ پڑھ رہا، کلمہ کا مقصد نہیں، نماز کے بارے میں فکر نہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آدمی اپنے اور اپنے گھر کے تمام بچوں کو نماز کی عادت ڈال دیا سمجھ لو وہ کامیاب ہے. آج کل کامیابی کا دائرہ کیا ہے کہ میرا بیٹا بمبئی میں ہے، ٹھیکیدار بن گیا، دکان بن گئی، مکان عالیشان بن گیا، بڑے گھر میں رشتہ کر لیے. سب بچے کا مقصد میں یہ ہے کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے پاس بلیٹ گاڑی ہو جائے. سمجھ لیا کہ دنیا کی کامیابی مل گئی. میرے عزیز بھائیوں، نہ بلیٹ سے کامیابی مل سکتی ہے، نہ اچھے مکان سے کامیابی مل سکتی ہے، نہ خاندان کے حسب و نسب کو بیان کرنے سے کامیابی تو اللہ کے رسول کے فرمان پر ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی. ایک ایک چیز پر صحابہ کو اللہ کے نبی نے جو حکم فرمایا، آج تو ہم لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم نے کندھے پہ بستہ اٹھایا، بیگ اٹھایا، گاڑی مل گئی، ہم تو دنیا کے چلے گئے. صحابہ کو اللہ کے نبی جب فرماتے تھے کہ آج آپ کو اس شہر میں جانا ہے، آپ کو اس ملک میں جانا ہے، تو صحابہ تیار ہوتے تھے. جسم میں ایک کپڑا ہوتا تھا، پہننے کے لیے چپل نہیں ہوا کرتی تھی، اور گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا. صحابہ تیار ہو گئے اور صحابہ تیار ہو کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے. دعوت کے کام سے اسلام آج پوری دنیا میں ہے. اس لیے جب طائف کے میدان پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرک نے ستانے لگا اور لعان کر دیا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنے کفار ہیں سب کو نیست نابود کر دو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ اس پاور کو لیا. اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے پتھر سے مارا، جنہوں نے جوتے سے مارا، جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے تہمت لگائی، جنہوں نے گالیوں کے برسات کر دی، اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جاؤ ہم معاف کر دیتے ہیں، وہ پاور لاؤ ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ آنے والی نسل ان کی ایمان لے کے آئے گا. اور اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان یہ تو اللہ کے لایا ہوا دین ہے، اور اللہ چاہے گا تو ہر گھر میں پہنچائے گا. اللہ چاہے گا جس کو ہدایت دے دے. آپ گھر گھر پھر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، اس گھر میں جا رہے ہیں، وہ قصبے میں جا رہے ہیں، کیا بات ہے یہ لوگ آپ کو لعان کر رہے ہیں، آپ پھر بھی اس کے لیے فکر مند ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ یاد رکھو تمہارا باپ کا لایا ہوا یہ دین کلمہ لا الہ الا اللہ. آج جو مصیبتیں آ رہی ہے یاد رکھنا تمہارا باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پہاڑوں میں، سمندر کے کناروں میں، ہر جگہ یہ دین پھیلے گا، ہر جگہ یہ کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو جائیں گے. آج 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا آج وہ پوری دنیا میں ثابت ہو رہی ہے کہ پہاڑوں میں، سمندر کے کناروں میں اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں.